سہیل ولایت صاحب کے کالمز کی سیریز جو انہوں نے آرمی چیف سے ایک مبینہ ملاقات کے حوالے سے جو انہوں نے ایک سیریز لکھی، اور اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو وضاحت آئی جس میں انہوں نے کلیئر کیا کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا. اور اس تمام ایپیسوڈ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کتنا بھی سینئر ہو جائے، پروفیشنل ہو جائے، اگر وہ ایک ایکسکلوسیو سٹوری کے شوق میں، ایک بریکنگ نیوز کے شوق میں اور جلد بازی میں اگر وہ اجلت سے کام لے گا تو اس کا نتیجہ الٹ بھی نکل سکتا ہے. تو یہ مجھ سمیت تمام میڈیا سے جتنے بھی دوست ریلیٹڈ ہیں، یہ ان تمام کے لیے ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے کہ فیلڈ مارشل کا انٹرویو تو ہر صحافی کی خواہش ہوگی، ہر میڈیا ہاؤس کی خواہش ہوگی کہ فیلڈ مارشل ان کو انٹرویو دے دیں، اور اس خواہش رکھنے میں کوئی جرم نہیں ہے. اس کے لیے کوشش کرنا ہر صحافی کا حق ہے کہ فیلڈ مارشل اس کو وقت دیں. لیکن اگر اس میں بےتابی آ جائے اور اجلت آ جائے، جو کہ خود ولایت صاحب کے اپنے کالم میں بڑی تفصیل سے انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ کتنا اجلت میں تھے، بےتابی میں تھے، بلکہ ان کے عزیز دوست محسن نقوی صاحب سے ان کے ناراضگی کی حد تک بات پہنچ گئی تھی کہ وہ کیوں نہیں انٹرویو ان کو دلوا پا رہے. انہوں نے خود لکھا ہے ولایت صاحب نے. تو اب اس کے بعد جو مطلب جلد بازی ہوتی ہے، جو اجلت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ منفی نکل سکتا ہے. اب پہلا کالم جو ولایت صاحب نے لکھا، جس دن وہ کالم چھپا، اسی شام کو جو سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب، وہ چونکہ بہت باریک بینی سے پڑھتے ہیں اور یہی پتہ چلتا ہے کہ پروفیشنلزم میں سینیورٹی کیا ہوتی ہے، نصرت جاوید صاحب نے اسی دن پہلے کالم کی شب اپنے شو میں یہ کہا تھا کہ ولایت صاحب نے جو کچھ بھی لکھا ہے اپنے کالم میں، یہ وہ باتیں ہیں جو فیلڈ مارشل نے سٹیج پر تقریر کے دوران کہی ہیں. ان تمام جو گفتگو جس کا پہلے کالم میں جن باتوں کا تذکرہ ہوا ہے، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ایکسکلوسیو کہا جا سکے یا جس کے بارے میں یہ مہر لگائی جا سکے کہ یہ اس انٹرویو کے نتیجے میں حقائق سامنے آئے ہیں جو ادروائز نہ آتے. یہ نصرت جاوید صاحب نے بڑی تفصیل سے پہلے دن ہی اپنے پروگرام میں کہہ دیا تھا، اور وہاں تک کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. مسئلہ جو بعد میں ان کے کالمز آئے، فالو اپ جو تھا، پرابلم وہاں سے پھر آنی شروع ہوئی کہ کالم دیکھیے ہوتا کیا ہے. کالم بنیادی طور پہ ایک رائے ہوتی ہے، آدمی کی ایک رائے ہوتی ہے. وہ کسی بھی ایشو کو، کسی بھی معاملے کو لے کر اپنی رائے کا ایک اظہار کرتا ہے اور دلائل رکھتا ہے دنیا کے سامنے. یہ اس کا تجزیہ ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کا حق ہے. لیکن اگر کالم میں کسی دوسری شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی بات کی جا رہی ہے، پھر یہ وضاحت نہایت ضروری ہے کہ آدمی بارہا اس کی یاد دہانی کروائے کہ یہ بات جو میں لکھ رہا ہوں یہ دوسری شخصیت نے نہیں کی، نہ ان سے گفتگو میں مجھے اس کا کوئی اشارہ ملا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری بالکل ذاتی رائے ہے جس کا اسے حق ہے. لیکن اگر اس بات کو ایک گول مول سے انداز میں کیا جائے، وضاحت نہ کی جائے، تو پھر یہ تاثر پیدا ہو جائے گا کہ جس دوسری شخصیت کا ذکر ہوا ہے شاید یہ باتیں اس نے کی ہیں. اب پہلے کالم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے دوسرے کالم میں اپنی رائے کا غالباً اظہار کیا ہوگا کہ عمران خان کو صلح کر لینی چاہیے، بانی پی ٹی آئی کو صلح کر لینی چاہیے، ورنہ اس کا انجام ذوالفقار علی بھٹو جیسا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کسی کی رائے اگر ہو تو ٹھیک ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس سے تاثر یہ پیدا ہو جائے کہ ایسا فیلڈ مارشل نے کہا ہے، یا فیلڈ مارشل کی گفتگو یا کسی ملاقات کے نتیجے میں، کسی گپ شپ کے نتیجے میں، کسی گفتگو کے نتیجے میں، کسی سوال کے جواب کے نتیجے میں فیلڈ مارشل نے ایسی بات کی ہے جس سے تاثر ملا ہے کالم نویس کو، اور کالم نویس جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے یا منتبہ کر رہا ہے، تو تاثر اگر یہ بنے گا تو پھر ظاہر ہے وہی رد عمل آئے گا جو آیا. تو ان کو یہ بڑی وضاحت سے بار بار وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو ان کی رائے ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو صلح کر لینی چاہیے یا معافی مانگ لینی چاہیے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اس کا فیلڈ مارشل سے ملاقات، انٹرویو، ان کی کسی گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر یہ معاملہ بالکل اور ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور تاثر یہ بنا، جو کہ ان کی اپنی ولایت صاحب کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن تاثر یہ بن گیا کہ گویا فیلڈ مارشل نے تھرو ایک سینئر کالم نویس غالباً بانی پی ٹی آئی کو یہ پیغام پہنچایا ہے اور قوم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ میرا یہ پیغام ہے کہ معافی مانگو، ورنہ ذوالفقار علی بھٹو کے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یہ انتہائی نازک بات ہو جاتی ہے، یہ ایک انتہائی گمراہ کن بات ہو جاتی ہے. اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں، اور اسی بات کا خیال ہر صحافی کو رکھنا چاہیے. انسان سے کسی بھی عمر میں کتنے بھی تجربے کے باوجود غلطی ہو جاتی ہے، جس کا یہ ثبوت ہے.
تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اس بات کی وضاحت یعنی مکمل طور پہ کر دی کہ یہ آرمی چیف نے یہ بات نہیں کی، اور نہ ہی کوئی انٹرویو، یعنی انہوں نے تو وہ بیسیکلی جڑی اکھاڑ دی نا، بجائے یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر فلاں بات کی، یہ نہیں کی، اس بحث کو ہی ختم کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت خوبصورتی سے کیا کہ انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے سرے سے، وہ وہی گفتگو تھی جو سب نے سنی۔ اچھا، دوسری جو غلط فہمی پیدا ہوئی، جو مجھے حیرت ہے کہ وڑائچ صاحب جیسا سنجیدہ آدمی جس کو اب تعارف کے لیے یا لائکس کے لیے یا شیئرز کی دوڑ میں نہیں آنا چاہیے، وہ اب یعنی یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور جو پروفیشنل نہیں ہیں، جو لابسٹ ہیں یا جو پروپیگنڈا ماسٹر ہیں یا جن کو صرف لائکس چاہیے، جو پروفیشنل صحافی صرف سے ہیں ہی نہیں، یہ تو ان کی دوڑ ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں لائکس لینے کے لیے، شیئرز لینے کے لیے۔ تو اس جو ایک عجیب بات لگی وہ یہ بھی لگی کہ جو تصویر سہیل وڑائچ صاحب نے فیلڈ مارشل کے ساتھ اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی، اس کو انہوں نے کلپ کر دیا، مکمل پوری تصویر نہیں تھی، یعنی جو اس میں دوسری شخصیت تھی یا شخصیات تھیں ان کو کلپ کر کے صرف اتنا اس تصویر کا حصہ پوسٹ کیا جس میں وہ اور فیلڈ مارشل نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے انہوں نے پوسٹ کی کلپ کر کے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس سے پھر وہی تاثر ہوتا ہے کہ ایک آپ کا ایک ایکسکلوسیو ملاقات تھی جس میں آپ کے اور فیلڈ مارشل کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں تھا، یعنی اس طرح کی زیادہ سے زیادہ ایک فوٹوگرافر تھا جس نے وہ تصویر کھینچی ہے اور کوئی نہیں تھا۔ یہ تاثر، یہ اس کو تصویر کو کلپ کر کے اس تاثر کو یعنی پھیلانا یا بتانا، مجھے حیرت ہے کہ وڑائچ صاحب کو اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ لیکن بہرحال چونکہ ایسا ہوا، اور اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس اس کے علاوہ کوئی آدمی اسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ پھر آپ نے کوئی فائدہ لینا تھا یا آپ کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے تھے، یا آپ باقی تمام میڈیا کے سامنے ایک بریکنگ نیوز یا ایک ایکسکلوسیو سٹوری کی دوڑ میں آپ نے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کو پراپر فالو نہیں کیا، کیونکہ وہ تصویر، پروفیشنل ایتھکس یہ ہیں کہ وہ تصویر جو اپنی اصلی حالت میں ہے اس تصویر کو آپ پوسٹ کریں۔ لیکن پہلے یہ دعویٰ کرنا اپنے کالمز میں کہ میں نے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کیا ہے، 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، گپ شپ ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی رائے کا اظہار اور ساتھ اس تصویر کا لگانا، تو یہ پوری ایک پیکیجنگ کے ساتھ جو ہے وہ تاثر یہی ہے کہ ایک پیکیجنگ کی پوری کی گئی، اور یہ ایک طرح سے اپنی رائے کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا گویا یہ فیلڈ مارشل کی رائے تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام اگر کوئی ناتجربہ کار صحافی کرتا، یہ کام اگر کوئی ایسا شخص کرتا جو بیرون ملک بیٹھا ہے اور جس کو ویوز چاہیے، لائکس چاہیے، کوئی ایسا ڈیسپریٹ آدمی جو شہرت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی اس طرح کا ناتجربہ کار آدمی یہ حرکت کرتا تو قابل فہم بھی تھا۔ لیکن حیرت ہی یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب جیسا آدمی جو بظاہر انہیں کسی بھی اس طرح کی حرکت کی ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے، لیکن افسوس ہے کہ لائکس کی دوڑ، ایکسکلوسیو نیوز کی دوڑ، بریکنگ نیوز کی دوڑ جس میں سچ اور جھوٹ کو مکس کر دیا جاتا ہے، جس میں رائے کو خبر بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، یہ رویہ وڑائچ صاحب نے بھی اختیار کر لیا، تو قابل افسوس ہے۔ لیکن امید ہے کہ اس سے ہم مجھ سمیت تمام لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایکسکلوسیو سٹوری کے لیے، بریکنگ نیوز کے لیے آپ حقائق کو اور اپنی رائے کو اگر اس طرح سے مکس کریں گے صرف اس لیے کہ آپ کو زیادہ ڈسکس ہو جائیں، تو اس کی قیمت بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ اور وڑائچ صاحب اور ان کا ادارہ دونوں کو اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ ان کے خلاف ابھی تک تو کسی کارروائی کا اعلان نہیں ہوا، اور یہاں اتنا کہنا کافی سمجھا گیا ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وڑائچ صاحب نے جو کچھ کیا وہ ذاتی فائدے کے لیے کیا اور ادارے کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا، اتنا ہی کہا ہے، یعنی اس سے آگے کارروائی کا اعلان نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ یہ دوڑ جو کہ نیوز چینلز میں رہتی ہے یا اخباروں میں رہتی ہے، یہ رویہ جو ہے یہ نہ پروفیشنل ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہو۔